والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ آپ حضرات گزشتہ ہفتے موت جب آئے، نزا کا وقت آئے، اس وقت انسان کو اپنے اس دنیا سے رخصت ہونے والے انسان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، وہ ساری چیزیں آپ نے سنا۔ آج میت نہلانے کا طریقہ کیا ہے، میت کو کیسے نہلایا جائے، اس کے حوالے سے، چونکہ مرنا تو ہم سبھی کو ہے ہی ہے، تو کم سے کم چونکہ آج افسوس سے یار کوئی آئے گا نہلا دے گا کرائے پر، یا کوئی مبلغ یا فلاں، ہمیں خود آنا چاہیے۔ آپ کے گھر کا بندہ ہے، خود کھڑے رہو، کم سے کم اگر آپ نہلاتے نہیں ہو تو کھڑے ہو، کم سے کم کچھ تو معلومات ہوگی، دیکھو تو صحیح کہ کل تک یہ انسان سوچتا تھا کہ پتہ نہیں، یہ سوچتا تھا دنیا مجھ سے چل رہی ہے، ساری چیزیں مجھ سے ہو رہی، آج کتنا مشغول پڑا ہے کہ کوئی اسے نہلائے نہیں، اٹھائے نہیں، ہلائے، حتیٰ کہ اس کا اگر ایک ہاتھ بھی نہ ہلائے تو ہل نہیں سکتا، اتنا مجبور ہو گیا۔ دنیا میں آئے تھے تب بھی مجبور تھے، اب جا رہے تب بھی مجبور ہیں۔ دنیا میں آئے تھے تب بھی دوسروں نے پالا، دنیا سے جا رہے تب بھی انسان دوسرے لوگ لے جا کے قبرستان چھوڑنے گئے، نہلانے، کپڑا پہنانے، سارے کام۔ غیر نہلانے کا طریقہ کیا ہے، اس کی کچھ باتیں سنیں گے۔ میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے، بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب سے ثابت ہو گیا۔ بتا ہی رہے کہ میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے، میت کو غسل دینا۔ اگر ایک بندہ ہے، اگر اس نے غسل دے دیا، اب سارے لوگ بری ذمہ ہو جائیں، لیکن ایسا ہوا کہ کسی نے بھی نہیں دیا، کسی نے نہیں دیا، ایسے ہی دفنا دیا کہ سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ جیسے تراویح کی نماز سنت کفایہ ہے جماعت کے ساتھ، اگر ایک جگہ پر جماعت ہو گئی تو سارے لوگ بڑی ذمہ ہو گئے، بھلے تنہا پڑھ لی اور بعد جماعت کا ثواب زیادہ ہے، لیکن کہیں بھی جماعت سے کوئی پڑھا ہی نہیں تو سارے کے سارے گنہگار ہوں گے۔ اسی طور پر میت کو نہلانا بھی یہ فرض کفایہ ہے، ایک بندے نے بھی نہلا دیا، اس بندے کو سب بچ گئے، ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔ نہلانے کا طریقہ یہ کہ جس چارپائی یا تختے پر نہلانے کا ارادہ ہو تو اس کو 3 یا 5 یا 7 بار گھومنے دیں، یعنی کہ جس چیز میں وہ خوشبو سے سلگتی ہو اسے اتنی بار چارپائی وغیرہ کی ارد گرد پھرائیں اور اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنے تک کسی کپڑے سے چھپا دیں۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر استنجا کرائے، پھر نماز کا سا وضو یعنی منہ پر کونیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسا، پھر پاؤں دھوئے، مگر میت کے وضو میں گھنٹوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرانا، ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے۔ ہاں کوئی کپڑا یا روئی فریرے بھگو کر دانتوں، مسوڑوں اور ہونٹوں اور نتنوں پر پھیر دے، پھر سر اور داڑھی کے بال ہوں تو گل خیر سے دھوئے، یہ نہ ہو تو پاک صابن اسلامی کارخانوں کا بنا ہوا یا بیسن یا کسی اور چیز سے، ورنہ خالی پانی بھی کافی ہے۔ پھر بائیں کروٹ پر سر سے پیر تک بیری کا پانی بہائیں، تختہ تک پہنچائیں، پھر دائیں کروٹ پہ لٹا کر پھر بیری کی پتی کو جوش دیا ہوا پانی نہ ہو تو خالص پانی بھی گرم کافی ہے، پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ پیٹ کو پھر دبائیں، اگر کچھ نکلے تو دھو لیں، وضو و غسل کا اعادہ نہ کریں، پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ پوچھ دیں۔ بتا رہے کہ مردے کو سب سے پہلے ہم کیا کریں، سیدھا لٹا دیں، سیدھا لٹا دیں، اوپر کے کپڑے ہٹا دیے، اب سلے ہوئے کپڑے اس کو نہیں، اب ناف سے لے کر نیچے تک جو ہے نا کپڑے سے ڈھانپ دیں، اور اس کے بعد استنجا کریں پانی باہر
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جس طرح انسان وضو کرتا ہے نماز کے، اس طرح اس کو وضو کرا، یعنی پانی ڈال جاتا ہے، دھلائی، اور منہ میں اور ناک میں جو ہے نا اس طرح کلی نہیں کرانا ہے. کوئی بھیگا ہوا کپڑا ہے، کپاس سے ہوئی ہے، اس سے پھرا دیں، خالی جہاں سوراخ میں یہاں پہ منہ میں اس وقت پر پھرا دیں. اس کے بعد پھر بائیں کروٹ پر لے جائیں، دائیں کروٹ کو دھلائیں، پھر اس سائڈ میں لے جائیں، اس سائڈ کو دھلا دیں، پھر اس کو اٹھا کے تھوڑا بٹھائیں نا، تاکہ اگر کوئی نجاست ہو، کوئی ایسی دبائیں، تھوڑا ہلکا ہلکا پیٹ دبائیں، سمجھے نا، ہلکا ہلکا سا پیٹ دبائیں، جو نجاست ہوگی نکلے گی اس کو دھو ڈالیں، اور اس کے بعد کسی پاک کپڑے سے آپ پوچھ لیں. اتنا بھی کر لیا تو کافی. اب یہ اور بات ہے، اگر ہو سکے تو بیری کی پتی سے وہ جوش دے دے، نیم گنگنا ہو ہلکا سا، اس سے نہلا دیں، سمجھے نا. اس کے علاوہ نہیں ہے اچھے قسم کا کوئی صابن ہے، اس سے یعنی اچھے دانت اسے خوشبو کے ساتھ رکھنا ہے. سمجھیے بات نا، جتنا اہتمام ہو سکتا ہے کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس کا مطلب نہیں کہ 7 حوض کا پانی لانا ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں. بس نیم کے پتے کو جوش دے کر ہلکا گنگنا ہو اس سے نہلانا، یہ ثابت ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. باقی یہ نہیں ہے کہ آپ 7 کنویں سے 7 حوض سے پانی لیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں. اصل مقصد کیا ہے؟ مردے کو اچھے انداز میں غسل دینا، اس کو صاف ستھرا کر دینا، چونکہ اب جا رہا ہے پاک و صاف ہو کر کے جائے. اور بہتر یہ کہ جب آپ کو جنازہ نکالنا اس سے کچھ دیر پہلے آپ اسے غسل دیں. یہ نہیں کہ نکالنا شام کو 4 گھنٹے پہلے غسل دے کے فری کر دیں، سمجھے نا، ایسا نہیں. چونکہ وہ ہو سکتا ہے اس دوران نجاست وغیرہ نکل جائے، تو نجاست کے ساتھ جائے اور حضور سے ملاقات کرے یا قبر میں جائے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. بہرحال اسی انداز میں آپ اسے غسل دیں گے. 1 مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے. 3 مرتبہ سنت ہے غسل دے. مستحب کی پردہ کر لیں کہ سوا نہلانے والوں کو اور بدگاروں کے گزرا نہ دیکھیں. نہلاتے وقت کو اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں، یا قبلے کی طرف پاؤں کر کے، یا جو آسان کرے. یعنی بتا رہے ہیں ادھر سر ہو ادھر پیر، اس طرح بھی آپ اسے کر کے نہلائیں. نہیں ہو سکتا ہے، کوئی دشواری ہے، تو آپ سر کو اس طور پر کریں اور پیروں کو تھوڑا ہلکا سا سمیٹے رکھیں، ہلکا سا پھونک کے نو تو سمجھے نا، اس کو کھڑا کریں اور اس پر پانی ڈال دیں، وہ بہ جائے. پھر طریق اسی سائڈ میں رکھیں، اور اس کے بعد 1 مرتبہ تو پورے بدن کا دھونا یہ فرضی ہے. 3 مرتبہ یہ سنت ہے. نہلانے والا باطہارت کو جنوب حیض والی عورت نے غسل دیا تو کراہت میں غسل ہو جائے گا. بے وضو نے نہلایا تو کراہت بھی نہیں. بہتری کے نہلانے والا میت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، وہ نہ ہو نہلانے والا نہ جانتا ہو، تو کوئی اور شخص جو امانت دار پرہیزگار ہو. لیکن بہتر یہ کہ نہلانے والا گھر والا نہلائے. سمجھے بات نا، بہتر یہ. چونکہ ظاہر سی بات، آپ کسی کو نہلانے کے لیے اگر بلائے ہیں، آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میت سے اگر کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے نا، اچھی چیز ہے تو لوگوں کو بتائے. ماشاءاللہ نہلا رہا تھا، چہرہ مسکرا رہا، ماشاءاللہ دیکھ رہا، سمجھے نا. آپ کو بتا، ایک تابعی تھے، ان کا نام تھا ربیع بن حارث، تابعی تھے. ان کو لوگوں نے زندگی میں کبھی مسکراتا دیکھا ہی نہیں، کبھی دیکھا نہیں. اس کے بعد ان کے بھائی تھے ربیع، یہ دونوں ربیع اور ربیع دونوں بھائی تھے. اب جب حضرت ربیع کا تابعی کا انتقال ہو گیا، نہلانے والا آیا، 10 سال نہلا رہا، وہ اچانک دیکھا مسکرانے لگے، سمجھے نا، مسکرا رہے. جب دیکھا وہ حضرت ربیع مسکرا رہے نا، نہلانے والا ڈر کے بعد آ گیا. تو حضرت ربیع نے کہا کیا بات ہے، کیا معاملہ ہوا؟ کہا میں اس کو نہلا رہا تو مسکرا رہا تھا، آپ کے ساتھ مسکرا رہا. تو کہا اس لیے ڈر کے بعد گیا. تو حضرت ربیع جو تابعی یہ کہتے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ میرا بھائی تھا، سمجھے نا. اس نے قسم کھایا تھا جب تک میں اپنا اچھا انجام نہ دیکھ لوں اس وقت تک کبھی مسکراؤں گا نہیں. آج اس نے اپنا اچھا انجام دیکھ لیا، اس لیے مسکرا رہا. سمجھے نا. سب دنیا بدلے کتنے کہے دنیا میں لگاتے ہیں، مسکرا رہے جیسے بخشے بخشائے سب کو، سمجھے نا. قرآن میں اللہ کا فل یہ تحقق قلیلا ولیبکو کثیرا، روز زیادہ ہنسو، سمجھے نا. ہنسنے والے بندے کسی یاد ہنسانے کی باضابطہ طور پر کمیڈی کی محفلیں ہوتی، سمجھے نا. کوئی چینل میں نے سنا کوئی کمیڈی والا، سمجھے اس میں صرف ہنساتا ہی ہے وہ، سمجھے نا. کوئی جوکر ہوگا کوئی، سمجھے نا، جوکر ہوگا تبھی تو ہنساتا ہے، جوکر کا کام ہی ہوتا ہے. تو میں البتہ یہ رہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی مسکرائی جب اپنا انجام کا میرے بھائی نے دیکھ لیا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا، اپنا انجام دیکھ اس لیے سے مسکرا. بہرحال تو بتائیے
رہا تھا کہ نہلانے والا قریبی چیز آدمی اگر اچھی کوئی چیز دیکھے بتائے، اور اگر کوئی ایسی عبرت والی چیز اس سے نہ بتائے، چھپا لے، سمجھے نا؟ مان لو چہرہ سیاہ ہو گیا، کالا پڑ گیا، یا اور کوئی چیز ہو گئی، سمجھے نا؟ تو اس طرح کی چیزیں کسی کو بتائے نہیں، تو کہا بہتر یہ ہے کہ گھر والا ہی نہلائے۔ ہاں اگر کوئی نہیں ہے تو دوسرا نہلا سکتا ہے، لیکن اس کو بھی، چونکہ یہاں پر کیا نہلانے والا انسان امانت دار ہو۔ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا درسوں میں، شاید آپ کو یاد ہو کہ امانت داری ہی نہیں کہ میں آپ کے پاس پیسہ رکھوں لے لے نہیں، میں نے آپ کو کوئی بات بتائی کسی کو بتانا نہیں، تو یہ چھپا کے رکھنا یہ بھی امانت ہے۔ آپ کے دوست نے آپ کو کوئی بات بطور راز بتائی، چھپا کے رکھنا یہ بھی امانت ہے۔ اسی طور پر امانت دار انسان ہوگا، اگر کوئی ایسی غلط چیز دیکھے گا نا کسی کو بتائے گا نہیں، ورنہ ہوگا کیا، کیوں کسی نے کسی کو بتا دے گا، سمجھے نا؟ اس لیے کہا کہ نہلانے والا امانت دار ہو۔ اب نہلانے والا معتبر شخصوں کی پوری طرح غسل دے، اور جو اچھی بات دیکھے، مثلا چہرہ چمک اٹھا یا مہین بدن سے خوشبو آئے، تو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اور کوئی بری بات دیکھے، مثلا چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا، بدبو آئی، یا صورت یا اعضاء میں تغیر آئے، تو اسے کسی کو نہ بتائے جائے۔ حضور صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کی خوبیاں ذکر کرو، اس کو برائیوں سے یاد نہ رکھو کرو۔ سنی بات نا؟ کیا کہا ہے؟ اعتماد والا شخص اس سے نہلوائے، یا تو پیسہ دے کر فلاں کو فون کر دو آجے نہلا دے، سمجھے نا؟ اسے بھی اچھے انداز سے نہلانے والا، ورنہ جو کرائے کا روائے گا تو اسے اپنے پیسے سے مطلب ہوگی۔ آج کسی کو کوئی ہمدردی نہیں لے گی، سمجھے نا؟ کسی کو ہمدردی نہیں ہے، سمجھے بات نا؟ ورنہ آپ چلے جاؤ قبرستان میں نا، لوگ نہ مر رہے ہو نا، اگر اس سے کوئی بہت مندی چل رہی، قبر کھودے ہوئے ہیں نا، وہ بھی گئی، جب زیادہ لوگ نہیں گئے بہت مندی چل رہی، سمجھے بات نا؟ میں ایک ڈاکٹر کے یہاں گیا تو میں نے کہا کیا بات ہے، بہت خالی خالی بیٹھے ہوئے، کہا بہت شانتی، بہت شانتی۔ میں نے کہا تو مسجد میں لوگ شفا کی دعا کرتے ہیں، مریض ہونے کی دعا کرو، تو حال یہ ہوتا ہے، سمجھے نا؟ تو آدمی بزنس سے لگا ہوتا ہے، جس سے اس کو وہی اس کو ٹارگیٹ ہوگا۔ تو اب بتائیے ڈاکٹر مجھے کہہ رہا ہے کہ بہت مندی چلی، بہت مندی، بولے کشمندی۔ میں نے کہا لوگ شفا کی بھائی دعا کر دیا، بولا میں بولے نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں بہت مندی چلی۔ تو ہوتا ہے انسان جس سے جو جڑا ہوتا ہے، بہرحال تو جو آئے گا اس کو اپنے دھندے سے، اپنی سی چیز سے مطلب رہے گا، لہذا یہ دنیا کے اندر جب ہمدردی باقی نہ رہی تو آخرت میں آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی ہم سے ہمدردی کرے گا، سمجھے نا؟ وہاں تو قرآن کا یوم یفر المرء من امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سمجھے نا؟ وہاں ماں باپ سب بھاگ رہے ہیں، اپنے مانتے تمہارے کا ساتھ، اس وجہ سے اس دن کی خود سے تیاری کرو، سمجھے نا؟ یہ نہ سوچنا کہ مرنے کے بعد میرا بیٹا پڑھ دے گا، زیارت تو ہوگی نا، گھاسی والے بخش دیے جائیں گے، سمجھے نا؟ اپنے آپ میں تیاری کرے گی نا۔ ایگزام اگر دینے جانا ہوتا تو کیا سوچتے ہوگا کہ پڑوسی والا بتا دے گا، خود تیاری کر کے جاتا ہے دنیا کے ایگزام میں۔ جب آخرت کے امتحان میں جا رہے ہیں نا تو ظاہر سی بات خود تیاری کر کے جائیں۔ کچھ سوالات ہیں آپ کو۔ موبائل کی کال بیل پہ نعت درود السلام و منقبت رکھ کر استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے ناجائز اور حرام نہیں، لیکن بہل کراہت سے خالی نہیں، سمجھے نا؟ چونکہ نعت پاک سننا، سلام پڑھنا، سمجھے نا؟ قرآن کی آیتوں کا اس کا احترام، ادب و احترام کرنا ہی بہت ضروری ہے، سمجھے نا؟ نعت پاک یقیناً یہ ہمارے روح کی غذا ہے، قرآن یہ ہمارے روح کی غذا ہے، لہذا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ رنگ ٹون اس طرح کے رکھیں جس میں کیا بولتے ہیں نعت شریف بنے، منقبت بنے، درود السلام ہو یا قرآن کہتے ہیں، اس کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ مان لا بات روم میں اور بچ گئی تو کیا کروں، سمجھے نا؟ آج ایسے کچھ لوگ آتے ہیں نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا، میں نے حدیث پاک بہت سال پہلے پڑھا تھا، طالب علمی کے زمانے کے، آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ جب میں نے پڑھا نا اس کے اندر کہ لوگ ٹوائلٹ کرتے وقت بات کریں گے، سمجھے نا؟ سوچتا تھا ٹوائلٹ کرتے وقت کون بات کرے گا، باتھ روم میں جا کے کوئی بھی بات کرے گا، لیکن اب نظر آتا ہے نا، دیکھو سیدھا گانے میں کتنا اس سے رہتے وہیں سے بات ہو، ٹوائلٹ بھی رہے، پیشاب کر رہے ہیں کہ ایسے آتے کھڑے کھڑے کر رہے ہیں، بات لگی ایسے لوگ، سمجھے نا؟ بہرحال اس ساری چیزوں سے آپ کو حرام ناجائز نہیں، لیکن برل کراہت سے خالی نہیں، لہذا رنگ ٹون نہ قرآن کی آیت رکھیے، نہ نعت و منقبت، نہ درود السلام رکھیے، بہتر سمپل رکھیے۔ موبائل کی اذان پر روزہ افطار کر سکتے ہیں؟
بھائی وقت ہوگا تب افطار کریں گے نا. کہا کہ طلوع آفتاب کیا بولتے ہیں سورہ صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک, سمجھے نا, غروب آفتاب تک یہ روزہ ہے. جب سورج ڈوبے گا تب آپ افطار کرو گے. اب موبائل میں آپ نے سیٹ کر دیا بھائی, تو اب پتہ نہیں کبھی آپ بھول بھی سکتے ہو, نہ ہو سکتا ہے ٹائم غلط سیٹ ہو, یا آپ یہاں سے مان لو چلے گئے یو پی چلے گئے, تو یہاں سے یو پی میں 35-40 منٹ کا فرق ہے, تو آپ پہلے افطار کر لو گے. نہیں میری موبائل میں اذان ہوئی تھی اس وجہ سے افطار کر نہیں, یہ کوئی اعتبار نہیں ہے. وقت ہو گیا ہے, غروب سورج ہو گیا ہے, تو آپ کو افطار کرنا ہے. موبائل پر جو اذان ہوتی ہے اس کے اعتبار سے آپ کو افطار نہیں کرنا ہے. امام غلطی کر جائے تو لقمہ جو نماز میں شامل نہ وہ دے سکتا ہے, نہیں دے سکتا. اگر امام نے لے لیا تو سارے لوگوں کی نماز چلی گئی. یعنی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہی صرف لقمہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی بندے نے لقمہ دیا جو نماز کے باہر تھا, تو اگر امام نے لقمہ لے لیا تو سارے لوگوں کی نمازیں چلی جائیں گی. ناف میں تیل یا دوا روزے میں ڈال سکتے ہیں, ڈال سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ناف میں ڈالیں گے پیٹ کے اندر تو نہیں چلا گا, پیٹ میں اتنا بڑا سوراخ تو نہیں کہ سیدھا پیٹ کے اندر چلا جائے گا. تیل ڈال سکتے ہیں, دوا ڈال سکتے ہیں, کوئی رج نہیں ناف میں. اور بھی جانے دیجیے آپ خوشی کو اس طرح پوچھیں. کچھ لوگ رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے اور گھر جا کر بولتے ہیں بیوی کے ساتھ روزہ بولتے ثواب کا کام ہے, یا مسجد میں آ کر روزہ بولتے ہیں تو بولتے ثواب کا کام ہے, تو ایسا کیا, اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے انسان اگر اپنے دماغ سے شریعت بنا لے, اپنے دماغ سے سارے فائدے کر لینا, تو ظاہر سی بات ہے اس کی دماغ کی سوچ ہے, باقی جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اسی پر اس کو ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روزہ دار اگر افطار کے وقت جو دعا کرے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے. آج دعا اصل میں دعا کی طرح نہیں کرتے, ایک تو قبولیت کا یقین نہیں ہوتا ہے اور دوسرا یہ بے توجہی ہوتی ہے. مان لو میں آپ سے بات ادھر کو کرے اور آپ ادھر کو کر کے جواب دیں, مجھے برا لگے گا نا. تم اللہ سے دعا کر رہے ہو اور دیکھ رہے یہاں وہاں دیکھ رہے ادھر ادھر, کبھی آمین کہے کبھی نہیں کہے کبھی یہ کہے, تو کیا ہوگا, یہ توجہ ہی نہیں. لہذا روزہ رکھ کر دعا مانگی جائے تو دعا قبول. اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, اگر بندہ رمضان کی اہمیت کو جان جاتا, رمضان کی اہمیت کو جان جاتا, سمجھے نا, تو یہ کوشش کرتا اور یہ دعا کرتا کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا, اور اگر ایک روزہ چھوڑ دو اس کی بھرپائی میں پوری زندگی روزہ رکھو اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی. اب رہ گیا کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ بھائی روزے دار کے ساتھ افطار کرنا ثواب مل جائے کہ بڑا اچھا ہے, ملائی کھانے سے پہنچ جائے, تو محنت کوئی اور کرے اور ملائی کھانے آپ پہنچ جاؤ. سمجھے نا, یہ تو گویا کہ آپ جو کھا رہے ہیں آپ کے لیے کھانا بھی درست, چونکہ بھیجنے والا روزے داروں کے لیے بھیج رہا ہے, آپ کے لیے جو نہیں روزہ رکھ اس کے لیے بھیج رہا, لہٰذا نہ اس کو ثواب ملے گا اور نہ ہی بلکہ اس کو گناہ ملے گا, کیونکہ تیرے لیے ہے ہی بھیجنے والا کس لیے بھیجتا ہے, روزے داروں کو نا. اب آ کر کے آپ روزہ ادا نہیں اور کھا رہے اس کو ثواب مل جائے گا, سمجھے نا. آج اس نے معاملہ یہ بغیر محنت کے آدمی کروڑ پتی بننا چاہے, بغیر محنت کے جنت میں جانا ہے. نہ کروڑ پتی بننا آسان ہے نہ جنت میں جانا آسان ہے. کروڑ پتی بننا تو پھر بھی ایک بار آسان ہے, لیکن جنت میں جانا اتنا آسان نہیں, بڑی محنت کے بعد بندہ جنت میں پہنچے گا. سمجھی بات نا. لہٰذا بے وقوفی اور واقعات باتیں ان سب سے بچنا چاہیے. کوشش کریں کہ روزے رکھیں, اگر اسلامی حکومت ہوگی اسے سخت سزا دینے کا حکم ہوگا. ابھی اعتکاف کا ابھی مسجد میں کسی مسجد میں کوئی لوگ اعتکاف علاقے میں سے نہیں بیٹھا, تو مسجد کا پرمکھ گنہگار ہوگا یا وہاں کے لگتے کے پورے لوگ گنہگار ہوں گے؟ پرمکھ کی خالی گنہگار ہوگا. پرمکھ کیا ہے, پرمکھ تو امام صاحب اور محسن صاحب اس کو دبانے کے لیے رہتے, سارے لوگ تھوڑی رہتے, سمجھے نا. پرمکھ تو یہ ہوتے نا امام صاحب کو دبانا, بھائی مجھے نہیں الحمدللہ یہاں پہ اچھے ہیں, آپ بھی بڑے اچھے, سمجھے نا. مجھے کوئی کچھ نہیں بولتا, سمجھے نا. جیسا نہیں میں اپنے آپ کو بول رہا ہوں, یہاں مجھے چاہنے والے لوگ. بہرحال پرمکھ کیا ہے, اس میں سارے لوگ گنہگار ہوں. اگر اس مسجد کے اندر اگر اعتکاف میں لوگ نہیں بیٹھتے, ایک علاقے کی بات کہی گئی ہے, تو سارے لوگ گنہگار ہوں. خالی پرمکھ اور امام صاحب ہی نہیں گنہگار ہوں گے. پرمکھ خود ہی بیٹھ جائے نا, اگر ایسا ہے خود ہی بیٹھ جائے. ہاں اگر کہا گیا کہ اگر کوئی نہیں بیٹھتا تو کسی کو اجرت دے کر بٹھایا جائے, پیسہ دے کر بٹھایا جائے, بیٹھ. سمجھے بات
ورنہ اعتکاف کے بارے میں کیا کہ بندہ اگر ایک دن کا اعتکاف کرے اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ ہوگا، یعنی جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے۔ اگر بندہ ایک دن کا صرف 24 گھنٹے کا اللہ کے گھر میں اعتکاف کرتا ہے، تو جو بندہ 10 دن خدا کے گھر میں اعتکاف کرے پھر حضور کی سنت بھی ہو، اللہ اسے کیسا بدلہ اور اجر عطا فرمائے گا، سمجھے نا؟ لہذا کوشش یہ کرے کہ اگر کوئی نہ بیٹھنے والا اجرت پر بٹھایا جائے، پیسے دے کر بٹھایا جائے۔ دیکھیے تراویح جو ہے نا، فرض نماز اور سنت کے بعد تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے۔ فرض پڑھ لے، تراویح پڑھ لے، اس فرض پڑھ لے، سنت پڑھ لے، پھر تراویح میں بڑے شامل ہو جائے، یہ اس کا ایک الگ گناہ ہے کہ فرض نماز چھوڑ دیا جماعت کے ساتھ چھوڑ، اس کا ایک الگ گناہ ہے۔ باقی تراویح بھی جماعت کے ساتھ پڑھے گا فرض اور فرض اور سنت کے بعد اس کی ہو جائے گی، لیکن ایک الگ ہے کہ فرض پاتے ہوئے پھر بھی یہاں آ رہا ہے، سمجھے نا؟ اس کی نیت اللہ جانے، اب وہ اس نیت سے نکلا تھا کہ میں وہاں جا کے نماز جماعت مجھے مل جائے گی، نہیں ملے ایک الگ ہوگا، سمجھے نا؟ لیکن نیت سے آیا تھا یہاں جماعت میں شامل ہے، لیکن معلوم ہے کہ وہاں ٹائم، کیونکہ آج کل گھڑیاں ہمارے پاس ہیں، ہم دیکھ ہی لیتے اتنا ٹائم ہوا، جان مال میں آنا والے کی نماز ہو تو ہم کو ملے گی نہیں، پھر بھی یہاں چلا آ رہا، تو یہ اس کی بیوقوفی ہے، اس کا ایک الگ گناہ ہے، وقت اس کی نماز ہو جائے گی۔ دیکھیے اس پر میری پوری ویڈیو کرسی پر میں نے بنایا ہے، سمجھے بات نا؟ دیکھیے کرسی پر بیٹھنے میں ایک قسم کا تکبر، تھوڑا سا اپنے آپ میں سمجھ ہوتا ہے۔ کرسی پر نماز پڑھنے کے مقابلے میں زمین پر بیٹھ کر اگر جو بندہ زمین پر آرام سے بیٹھ سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ زمین پر ہی بیٹھ کر پڑھے، اسی کو اس کو ثواب ہے۔ لیکن بندہ ایسا ہے کہ اگر زمین پر بیٹھ جائے گا، کھڑا نہیں ہو پائے گا، تو اس کے لیے ہے کہ کرسی پر پڑھے، لیکن بندہ بیٹھ بھی جا رہا، کھڑا بھی ہو جا رہا، اب بندہ ایسا کرسی پہ نماز بیٹھ کے پڑھ رہا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، سمجھے بات نا؟ چونکہ اصل نماز بہت سارے لوگ کھڑے ہو کے پڑھے رہتے ہیں، جب کھڑے ہو کے پھر بیٹھ جائیں، یاد رکھیں نماز کی روح جو ہے نا وہ سجدہ اور رکوع، اگر رکوع اور سجدہ ہی ختم ہو گیا، نماز کے اصل روح ختم ہو گئی، تو آپ کا قیام کرنا کوئی مقصد نہیں، سمجھے؟ کوئی مقصد نہیں، پھر آپ بہتر زمین پر بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھ کر کے نماز پڑھیں اشارے کے ساتھ، سمجھے بات؟ اتنا ہو سکتا ہے ممکن۔ اور اگر آپ ایسا ہے کہ آپ بیٹھ بھی سکتے، کھڑے بھی ہو سکتے، لیکن پھر بھی کرسی پر ٹیبل پر پڑھ رہے، تو ایسے بندے کی نماز نہیں ہوگی، یاد رکھیے ایسے بندے کی نماز نہیں ہوگی جو بیٹھ جاتا ہو، زمین پر کھڑا ہو جاتا ہو، وہی شخص بیٹھ کے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، جو بیٹھ جائے گا تو کھڑے ہونے میں اس کو دشواری ہوگی، باقی کسی کے لیے اجازت نہیں ہے تو بیٹھ کے کرسی پر پڑھے۔ کچھ تو ایسے بیوقوف کہ پوری مارکیٹ ٹہلتے رہتے، مسجد میں آ کے بس بیٹھ کے پڑھتے، یہ دیکھو صاحب، سمجھے نا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، وہی اسی کو اجازت ہے، نہیں سمجھے بھی کیا؟ چہرہ ایسا بنایا مجھے لگا سمجھ نہیں پا رہا، اس میں سجدہ نہیں، زمین پر سجدہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے ایسا بندہ ہے، مان لو بیٹھ ہی نہیں پائے گا، بیٹھ جائے گا، کھڑا ہی نہیں ہو پائے گا، تکلیف پر پڑ جائے گی، اب ایسا کر سکتے ہیں، یہ سورت وغیرہ سائڈ میں نے بہت پہلے دیکھا، اسی ٹائپ کے بناتے اس میں سجدہ کرتے ہیں، سمجھے نا؟ نماز کی اصل رکوع اور سجدہ ہے، جب رکوع سجدہ ختم ہو گیا اس کے لیے بہتر زمین میں بیٹھ کر سکون سے نماز پڑھے، کیونکہ نماز جو ہے کہ عاجزی اور انکساری کا ہے۔ کچھ لوگ آپ دیکھیں یہاں بٹن کھلی رہتی ہے، نماز پڑھ رہے تھے، 1/3 آپ کا سینہ کھل کے آپ کی نماز نہیں ہو۔ آپ دیکھیں کئی مسجدوں میں یہ بے ڈھنگا نہیں، بتائیے ذرا میرے کو، اگر آپ میرے سامنے اس طرح کھول کے بٹن آئے تو بھی، اسی طرح آپ ماں باپ کے سامنے بٹن کھول کے اس طرح کھڑے رہے پھر بھی، دنیا کے کسی پروفیسر کے سامنے آپ دیکھو سن اور کیا بولے، بالکل یہ رہنا ایکٹیو رہنا کی چیز ہوتی ہے، تو خدا کے گھر میں آئے ہیں تو کبھی یہاں کھلی رہتی، آستے میں چڑھی رہتی، جیسے لڑائی لڑنے کے لیے کچھ مسجد میں دیکھو ذرا نیچے تو اور پڑے رہے، ان کو یہ دیکھو کبھی کیا ہوتا ہے، جیسے شیطان ہے نا، کبھی مان لو کہ ایک انسان کو اوپر کا کام کرتا ہے نا، اس سے صدقہ خیرات یہاں اس کو پاکی مولا یہ کروا دیا، اس وقت شیطان پیٹ سکتے کہا اللہ تعالیٰ سے کتنا خوش ہے، کبھی تو نیاز کر رہا ہے، کبھی تو کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے پیچھے اس کو کتنا بڑا دو۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ حرام کام، حرام پیسوں سے بندہ اگر 1 روپیہ بھی خرچ کرے اس کا عذاب تو اسے ملے گا لیکن ثواب کچھ نہیں ملے، سمجھے
बात ना, उसको उस चीज का अजाब तो मिलेगा लेकिन उसको उस चीज का सवाब भी मिल सकता है। लेकिन आज होता है क्या है, इंसान हराम पैसों को खर्च करके सोचते कि हमें सवाब मिल जाए। भाई अगर आपका कपड़ा नापाक हो, पेशाब से धुलो तो पाक हो जाएगा? कभी नहीं पाक होगा। उसके लिए पाक पानी चाहिए। जाहिर सी बात, अगर आप अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं तो आपको भी हलाल और पाकीज़ा रुपया चाहिए। समझिए बात ना। तो आज कुछ इस ऐसे मिजाज के लोग होते हैं, ऐसा होता है कि जोर से बोलते हैं, सब सीधी कर लो, ये कर लो, ये चीज भूल गई है, इतने पैसे मिल गए, बाप को ये। देखिए हदीस पाक के अंदर आया है कि अगर कोई शख्स मस्जिद में आकर वो कोई चीज ढूंढ रहा हो, उसके लिए दुआ करो, हुजूर फरमाते हैं गुनाह भी, समझे ना। और दूसरा ये कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मस्जिद में चिल्लाकर चिल्लाता है, आवाज करता है, उसकी 40 साल की इबादत बेकार कर दी जाए, तबाह कर दी जाए, या ऐसी इबादत नहीं करते। लेकिन होता क्या है, यहाँ ऐसी सिस्टम ही है, क्या करे, बहुत सारे भाई अभी जाना है, अभी जाना है, क्या तरीका है। खुदा के घर में अदब नाम की चीज नहीं। बाप के सामने जोर से चिल्ला तो बाप को बुरा लगता है, और खुदा के घर में आए तो नहीं होता। लिहाजा बानसीब बेअदब बेनसीब, जितना आओगे बाद में रहोगे उतना आपको मिलेगा, जितनी बेअदबी करोगे उतना दुनिया से सवाब से महरूम होगा। तो ऐसे कर रहा था कि ये आस्तीन में खोलकर ये फोल्ड करके नमाज पढ़ते, याद रखिए फोल्ड करके नमाज पढ़ने, कपड़ा उल्टा हो जाता है, नमाज मकरूह तहरीमी, उसको यूं ही छोड़ दे। हाँ अगर गुरूर और घमंड की वजह से अगर आपका टखना ढका हुआ है तो याद रखिए ये बाइस से अजाब हो सकता है, बाकी इस तरह नहीं हो सकता है। पढ़ा है कोई बात नहीं। तो होता क्या है, अगर टखने के नीचे कपड़ा गया जहन्नम का हिस्सा जहन्नम के, लेकिन तू उल्टा कर रहा है, इसकी वजह से ये नमाज मकरूह तहरीमी में तेरे को समझ में नहीं आता है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर हुजूर की बारगाह में आए थे ना, आपका तहमत होता है नीचे, आप रोने लगे, आका इस्लाम को तस्लीम ने फरमाया अबू बकर तुम्हारा जो तहमत रखने के नीचे गुरूर घमंड की वजह से नहीं, ये वही उसके लिए है तो गुरूर और घमंड की वजह से तकब्बुर अंदाज में कपड़े रखता था। अगर उन लोगों को इतना ही फिक्र है, इतनी फिक्र है, तो क्या करना चाहिए, उनको इतना छोटा पैजामा सिलाना चाहिए, छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का कुर्ता इस तरह करके पहनना चाहिए, समझे ना। छोटे भाई के पैंट बड़े भाई के शर्ट पहनना चाहिए। अगर ऐसी बात है, समझे ना, उसको मोड़ने की क्या जरूरत है। जवाब हदीस पाक में साफ है, अगर कपड़ा उल्टा होगा नमाज मकरूह नहीं होगी। वो इतने बदमाश है, अल्लाह की नमाज पढ़ने आते बदले की गलगलाई लड़ रहा हो, ऐसा चढ़ी होती है, ये खुला होता है, इस तरह से ऐसे दे पगलोल आते हैं कि उन्हें देख इतना गुस्सा आता है कि समझे ना, मेरा मसले में घुसने लगे, सुनने नहीं लोग पाबंदी बिल्कुल लगा, क्या जरूरत है। आगे का नमाज खराब करते क्योंकि उनके सीने में इश्क रसूल ही नहीं, हुजूर की मोहब्बत ही नहीं, ईमान ही नहीं। तो ऐसे आदमी की नमाज का सब पे खड़ा होगा तो सब मौलवी की नमाज ही तो खराब हो, क्या हो, वो नमाज नहीं पढ़ने दे, पहले अपना ईमान मजबूत करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदत सीने में पैदा करे, तब जाके नमाज पढ़े, तब नमाज ऐसे काले अपनी ढंगी नमाज करके सबकी बात ना। उनके यहाँ तो आप देखो पता हुजूर ने क्या कहा, दीन उसी से सीखो जो ईमान वाला हो, हर गैरा तो गैरा से दीन नहीं सीखना। वहां तक ये लोग किसी से भी नहीं सीखते, क्रिकेटरों को ले लेंगे, फिर भी दुनिया वालों को ले लेंगे, समझे ना। इस तरह करके किसी से भी सीखते, न दाढ़ी होती न कुछ होती, बस अच्छा दिखाने। दीन किससे सीखना है, जो मोमिन हो, जो इल्म वाला हो, उससे सीखना है, इन बेढंगों से नहीं सीखना है। निकल पड़ते हैं कौवे की तरह, देखो जरा चंदा करने निकलते बंदे क्या क्या करते हैं, जिसने लगता है हिज़्बुश शयातीन शैतान का गिरोह टहला इधर। पहले ईमान सही करो तब जाके नमाज़ें पढ़ो। ये टकना करके ये कपड़ा लटकेगा तो जहन्नम कैसे, ये भी तो सोचो। अगर कपड़ा उल्टा हो तो नमाज मकरूह तेरी मेरी समझ में आता, इसको भी सोचो जरा, वरना नमाजें चली जाएंगी। कुछ लोग असल में क्या है, कहते ना खरबूजे का रंग को देख कर खरबूजा रंग बदलता, इसी तरह कहते यार पड़ोसी है, पड़ोसी क्या होता। अरे यार साहब कराम ने बेटे को नहीं छोड़ा, बाप को नहीं छोड़ा, माँ को नहीं छोड़ा, रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा, ठीक है नहीं, ईमान पहले, समझे ना। मेरे पीर मुर्शिद कहते हैं ना, जिसके दिल में इश्क नबी ना, उसको दिल से जुदा कर, उसको दिल में रखने की जरूरत नहीं। इस वजह से बोलते कि सब सही कर लो, क्योंकि जहाँ भी जिन पब्लिक को जगह मिलती है घुसते ही फौरन दरवाजे के पास ही रकात बांध देते हैं, इस वजह से बोलना होता है।
इमाम साहब बोलते काफी नहीं होता, मोहसिन साहब सुन्नत लोग पढ़ रहे हो, चिल्लाते गए, सब सजदी कर रहे हो। नहीं सर, शुरू से हाँ, बहरहाल ये तरीका है कि आगे आगे सबको पहले पुरजिक्र करते चले आए, सब जो है ना आगे सब में जितना हो उतना सवाब दे रहे। याद रखे डायरेक्ट अल्लाह की रहमत जो है ना इमाम को उतरती, डायरेक्ट अल्लाह की रहमत इमाम को उतरती है। फिर जो इमाम से करीब होता है, फिर दाएं फिर बाएं फिर दाएं फिर बाएं, जो इमाम से करीब ज्यादा होता है वो अल्लाह की रहमत को पहले पाता है। अगर आप पूरे ही इमाम से खड़े रहोगे तो आप रहमतें बढ़ते बढ़ते, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नीचे का हिस्सा मिले, समझे ना। इस वजह से कोशिश करो कि आगे आगे आए और आने के बाद अल्लाह की रहमत को पहले आ सके। साहबा बिल्कुल यहाँ खड़े रहे, क्यों? जैसे हुजूर सलाम फेरे ना रुखे मुस्तफा नजर आते, साहबा का तरीका था। अच्छा वो लोग तो कहते हैं कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज चली जाती। साहबे की नमाज अच्छी कि इनकी नमाज अच्छी? बोलो जरा। हाँ तो वो लोग क्या पूछ रहे, नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज में चली जाए। मैंने कहा क्या होता है? कहते कि आपको ऐसा लगेगा, एक देवबंदी था, समझे ना, वो बहुत साल की खिदमत, मैंने उसको एक ही जुमला कहा, मैंने साहबा की बात बताई, मैंने कहा कि अपने मुफ्ती से पूछना कि अगर नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज रहेगी कि नमाज चली जाएगी? जाके पूछा, नमाज चली जाएगी। बोले क्यों? बोले इसलिए कि आपको ऐसा लगे कि मैं अल्लाह के लिए हुजूर की इबादत कर रहा हूँ, समझे ना। मैंने कहा साहबा को भी नहीं लगा, ताबईन को कभी नहीं लगा। भाई साहब सिर्फ तसव्वुर करने से किसी की इबादत नहीं हो जाती, वरना पता नहीं नमाज में क्या क्या तसव्वुर करते हो, तो कितने सेठों का ख्याल आ जाता है या न जाने किसका ख्याल आ जाता है, समझे ना, उससे तुम्हारा नहीं हो जाता। भाई तसव्वुर करने से कोई चीज नहीं होती। भाई हुजूर को कभी खुदा ही नहीं कहते, बल्कि क्या कहते, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक ही हबीब, यानी महबूब वही पे नहीं मेरा तेरा, समझे ना। खालिक का बंदा कल्ब का आका, तो हमारा मामला ये का अल्लाह ताला के बंदे लेकिन सारी मखलूक के सरदार, समझे ना। लिहाजा खाली तसव्वुर करने से कोई इबादत नहीं हो जाती है। लिहाजा ये सारी चीजों को सीखें। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने ज़रा वाले की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला